السلام علیکم فرینڈز، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ناول موت کی قسط نمبر 1۔ کسی کو مار دینا شاید آسان نہیں ہوتا، مگر مارنے کے بعد صورتحال کو قابو کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس سے بھی مار دیا تھا اپنے شوہر کو، کیونکہ وہ حد سے بڑھ کر ذلیل پن پر اتر آیا تھا۔ اسے وہ اپنے ساتھ 3rd کلاس کے بل پر کھیلنا چاہتا تھا، کیونکہ اب پیسے ختم ہو گئے تھے اور اسے جوا کھیلنے کی لت تھی، کھیلنے سے زیادہ ہارنے کی لت۔ گھر کی بیشتر چیزیں وہ بیچ چکا تھا، اب وہ اپنی بیوی کو بھی بیچنا چاہتا تھا۔ اس بات پر اختلاف ہوا اور لڑائی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ روشنی نے غصے میں آ کر اس کے پاس پڑے فرائی پین اس کے سر پر پوری قوت سے دے مارا۔ نتیجے کے طور پر وہ کھڑے کھڑے گر گیا اور پھر ساکت ہو گیا۔ روشنی نے اسے ہلایا جلایا، مگر موت اسے لے جا چکی تھی۔ اسے شوہر کی موت کا ذرہ برابر بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ کمینہ اسی لائق تھا، اس نے نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ ایک مرد مات عورت تھی، ڈرنا تھا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، لہٰذا اس نے اپنے چھوٹے سے گھر کا کچا سین کھودا اور رفیع کو اس کی آخری آرام گاہ میں اتار دیا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا۔ گڑبڑ اس وقت ہوئی جب وہ دوسرے گھر کی چھت پر کپڑے سکھاتی عورت نے اسے مٹی برابر کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک قبر کے انداز میں ابھری ہوئی تھی۔ اسے شک ہوا اور اگلے ہی دن جب روشنی فیکٹری پر کام پر گئی ہوئی تھی تو انسائی اس کے گھر دیوار کود کر آ گئی۔ وہ ایک لالچی عورت تھی، اسے لگا کہ شاید روشنی نے زمین میں کوئی خزانہ بھر کر چھپایا ہے، اس میں لاش ہوگی، یہ وہ مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس نے آستین چڑھائی اور مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ یکدم جب پاؤں کی طرف سے مٹی ہٹی اور پاؤں نظر آئے تو اس کے منہ سے نہ رکنے والی چیخیں بلند ہوئی۔ وہ اٹھ کر گرتی پڑتی باہر کی طرف لپکی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ خوف کی عالم میں وہ بھول چکی تھی کہ وہ دیوار ٹاپ کر آئی ہے۔ چیختے چیختے وہ دروازے کے قریب ہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ دروازے سے باہر لوگوں نے اس کی چیخیں سن لی تھی اور اب وہ دروازہ توڑ کر اندر آ گئے تھے۔ اندر آتے ہی لوگوں کی پہلی نظر عورت پر پڑی اور دوسری نظر مٹی سے جھانکتے پیروں پر پڑی تھی۔ وہ سب ساکت رہ گئے۔ کام سے واپسی پر اس کا تھکن سے برا حال تھا اور اپنے گھر کے دروازے پر پولیس دیکھ کر اس کا سانس جیسے رک گیا، مگر اس نے اگلے ہی پل خود کو سنبھال لیا۔ خیریت انسپکٹر صاحب، اس نے ایک پولیس والے کو مخاطب کیا۔ وہاں کھڑے لوگ اسے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے تک رہے تھے، جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ آپ کو دیکھ کر واقعی لگتا ہے کہ خیریت ہے، مگر اندر بالکل خیریت نہیں ہے۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ انسپکٹر نے طنزیہ چوٹ کی۔ وہ مر چکا ہے، اس نے قدرے آرام سے جواب دیا، جیسے اس کے لیے یہ کوئی بات ہی نہ ہو۔ کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گی کہ وہ کیسے مرے اور کس نے انہیں مارا؟ ظاہر ہے اس گھر میں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور نہیں رہتا، تو اس کی موت کی ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ بہت آرام سے جواب دیتے ہوئے اس کے چہرے پر بالکل خوف نہیں تھا۔ اوہ آئی سی، انسپکٹر نے سرگوشی کی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وجہ کیا تھی؟ وجہ چاہے کوئی بھی تھی، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ گرفتار کرنے آیا تو کریں گرفتار، سر میں مزید درد مت کریں، اس نے نہایت بے رحمی سے کہا۔ میڈم اب تو آپ نہ جانے کہاں کہاں درد ہوگا، انسپکٹر نے کہا۔ گرفتار کر لو اسے اور گھر پر پہرا لگا دو جو بھی۔ وین میں بیٹھتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ انسپکٹر کو اسے دیکھ کر افسوس ہوا۔ عدالت میں کارروائی چلی اور اسے عمر قید بامشقت کی سزا ہوئی۔ وہاں بھی وہ نہایت سکون سے دن گزارنے لگی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے 2 بار جیل سے بھاگنے کی ناکام کوشش کی تھی، جس پر اسے نہایت بے دردی سے مارا گیا، مگر اسے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا، بلکہ ہر بار وہ ایک ہی بات کہتی، یہ دیواریں مجھے روک نہیں سکتی، دیکھ لینا میں ایک دن اڑ جاؤں گی اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ جیلر ریحان آج دورے پر آیا تھا اور اس کے سامنے روشنی تن کر کھڑی تھی۔ کل ہی اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور اہلکاروں نے اسے بے دردی سے مارا تھا۔ اس کا چہرہ چوٹوں سے بھرا ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ انتہائی پیاری لگ رہی تھی۔ جیلر نے اسے دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ کیوں ایسے کر رہی ہو اپنے ساتھ؟ میں تمہارے ساتھ زندگی میں پہلی بار مخلص ہوا ہوں اور بہت پیار ہے مجھے تم سے۔ اس کے لہجے میں مٹھاس اور آنکھوں میں پیار تھا۔ روشنی نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ تم مردوں کو کیوں ہمیشہ ہم عورتوں کی مجبوریوں اور بے بسی سے فائدہ اٹھانے کا شوق ہوتا ہے؟ کیوں تم لوگ خود کو حاکم سمجھتے ہو؟ مگر تم ایک بات یاد رکھو، میں مجبور اور بے بس ہو کر بھی تمہاری پیشکش پر لات مارتی ہوں۔ آئندہ مجھ سے ایسی کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گی کہ تم ایک آفیسر اور میں ایک قیدی ہوں۔
تمہاری اسی ادا نے تو مجھے تمہارا اسیر بنا دیا ہے۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ ریاض 40 سال کا ایک خوش شکل آدمی تھا جو شروع دن سے ہی روشنی پر مر مٹا تھا اور اسے رام کرنے کی پوری کوشش میں تھا، مگر وہ بھی اپنے نام کی روشنی تھی۔ اس نے ہر بار اس کی صرف تذلیل کی تھی۔ دونوں اپنی طرف سے فل زور لگا رہے تھے اور وہ اگلے ہفتے پھر آ گیا۔ کیسی ہو روشنی؟ آج وہ سنجیدہ تھا۔ ٹھیک ہوں، روشنی نے مختصر جواب دیا۔ کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ اس قید سے آزاد ہونے کو؟ میرے خیال میں یہاں موجود ہر انسان کا دل کرتا ہے ادھر سے بھاگ جانے کو۔ میں تو پھر باغی ہوں۔ وہ پہلی بار مسکرائی۔ دیکھا روشنی، آج سے پہلے میں نے تم سے ہمیشہ صرف چند راتوں کی ڈیمانڈ کی ہے۔ مجھے لگا تم بھی ان ساری عورتوں جیسی ہوگی جو یہاں جرم کر کے آتی ہے، مگر تمہاری ثابت قدمی نے تمہارے نیک نامی ظاہر کر دی ہے۔ بے شک تم ایک قاتل ہو، مگر میرے لیے تم ایک معصوم سی پیاری عورت ہو جس نے نہ جانے کن حالات میں آ کر یہ قدم اٹھایا۔ خیر روشنی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے اور تم مجھے آزما لو۔ اگر شادی کے بعد بھی تمہارے دل میں میرے لیے محبت نہ جاگے تو تم مجھے چھوڑنے کے لیے آزاد ہوگی۔ ہاں ہاں ہاں، روشنی نے ایک طویل کہکا لگایا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے پانی آ گیا۔ مسٹر ریاض، میں تمہیں اتنا بے وقوف نہیں سمجھتی تھی۔ تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے ہم ایک ہو کہ یہ ایک جیل ہے اور میں ایک قاتل۔ مجھے تمہارے قاتل ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کسی کو نہیں، اپنے شوہر کو قتل کیا تھا۔ پھر بھی تم میرے شوہر بننے کی خواہش مند ہو۔ تمہاری جرأت کی داد دینی پڑے گی۔ محبت انسان کو نڈر بنا دیتی ہے، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ خیر اگر تم مجھے اس قید سے شادی کر کے آزاد کروا سکتے ہو تو میں تیار ہوں۔ موت مگر میری کچھ شرائط ہوں گی۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہوں گی، ریاض نے بے تابی سے کہا۔ وہ جب اپنے سیل کی طرف جا رہی تھی تو اس کے ساتھ چلتے اہلکار نے سرگوشی کی۔ ریاض صاحب تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ رک گئی۔ تم سے مطلب وہ جو بھی کہیں، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ دیکھو ریاض صاحب سے ہوشیار رہنا، وہ جیسے دکھتے ہیں ویسے ہیں نہیں۔ مجھے بتاؤ انہوں نے تمہیں کیا کہا؟ وہ مضطرب تھا۔ دیکھو مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تمہیں میرے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ روشنی مجھے اپنا ہمدرد سمجھو، میں تمہاری مدد۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پیچھے سے ایک سینئر اہلکار کی گرجتی ہوئی آواز آئی۔ اس کی بات ابھی نامکمل تھی۔ تمہیں کس کی اجازت دی ہے کہ قیدیوں سے یوں کھڑے ہوگے گپے لگانے کی؟ وہ گرجا۔ سوری ماسٹر، انہیں کچھ چیزوں کی ضرورت تھی، یہ وہی مجھ سے منگوانا چاہ رہی تھی۔ اہلکار ممنایا۔ دفع ہو جاؤ اور لاک میں ڈالو اسے۔ جاؤ۔ وہ پھر سے دہاڑا اور اہلکار نے روشنی کو لے کر دوڑ لگا دی۔ سرخ رنگ کے ریشمی سوٹ میں بنا میک اپ اور جیولری کے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ جیل کی ایک کمرے میں ان کے نکاح کی تقریب کا اہتمام ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی روشنی نے ریاض سے نکاح کر لیا، حالانکہ اس کے اندر کوئی چیخ کر اسے یہ سب کرنے سے روک رہا تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ مگر اس نے یہ سب سچے دل سے کیا تھا۔ اس شادی کو کامیاب بنانے کی وہ ہر ممکن کوشش کرے گی، یہی اس کی سوچ تھی۔ مس روشنی، کیا آپ آخری بار جیل کو دیکھنا پسند کریں گی؟ اسی دن والے اہلکار نے اسے کہا اور آنکھوں سے ایک معنی خیز اشارہ کیا۔ روشنی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسوات میں گردن ہلا دی، ورنہ وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ میرا میکا نہیں ہے جس سے رخصت ہو کر میں اسے یاد کروں گی۔ یہاں سے بھاگنے کے لیے ہی تو اس نے پسندیدہ شخص سے شادی کی ہے۔ مگر اس کے معنی خیز اشاروں کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کمرے سے کافی دور آ کر اہلکار نے یکدم کھینچ کر اسے دیوار سے لگایا اور غرابت آمیز لہجے میں بولا، پاگل لڑکی، یہ کر دیا تم نے؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا ریاض کی باتوں میں آنے سے۔ کیوں نے اپنے لیے جہنم خریدی ہے؟ اس کی آواز میں درد تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے شوق سے ان سے شادی نہیں کی، اس قید سے آزادی کے لیے کی ہے۔ مس روشنی، تم نہیں جانتی تم نے اس قید کے بدلے ایک جہنم میں قدم رکھ لیا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ روشنی جنجلا گئی۔ روشنی، ریاض ایک نامور دلال اور بین الاقوامی انسانی اسمگلر ہے۔ روشنی اس کی یہ بات سن کر پوری جان سے لرز گئی۔ یہی نہیں، اس کے ملک کے دیگری طوائفوں سے بھی تعلقات ہیں جنہیں وہ لڑکیاں سپلائی بھی کرتا ہے اور ان سے لیتا بھی ہے۔ وہ یہاں سے پہلے بھی تم سمیت 4 لڑکیوں کو یہاں سے لے گیا ہے۔ روشنی، وہ درندہ ہے۔ روشنی، وہ موت ہے۔ تم نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ روشنی کی کانوں میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے سب گھومتا ہوا لگ رہا تھا، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھالا۔ اگر یہ سچ ہے تو اس نے اس بار غلط
لڑکی پر ہاتھ ڈالا ہے، میں اسے قتل کر دوں گی۔ وہ مجھے جانتا نہیں ہے۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ روشنی، وہ تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ ہاں، مگر تم اسے بالکل نہیں جانتی۔ وہ کبھی بھی کچے کام نہیں کرتا۔ وہ تم سے بھی زیادہ خطرناک لڑکیوں کو قابو کر چکا ہے۔ اس کے نزدیک انسانوں کی کوئی وقت نہیں۔ جو لڑکی اس کے سامنے اڑی کرتی ہے، اسے وہ دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کر دیتا ہے۔ روشنی، اسے ملک کی سیاستدانوں اور بزنس مینوں کی فل سپورٹ حاصل ہے۔ وزراء کو لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام بھی ریاض بخوبی کرتا ہے، اور سب سے عام بات وہ میں نہیں جانتا کہ سر ریاض اتنے خطرناک آدمی ہیں۔ تمہارے پاس تو ان کے حوالے بہت معلومات ہے۔ آخر چکر کیا ہے؟ ان کے پیچھے اسی دن والا سینئر اہلکار چہرے پر خباثت سجائے کھڑا تھا۔ تم مجھے اپنی معلومات کا ذریعہ بتاؤ گے یا سر ریاض کو؟ ہم تمہیں سمجھا رہے تھے تم میڈم کو جیل کی سیر کرواؤ گے، مگر تم تو انہیں ان کی ذاتیات کی سیر کروا رہے ہو۔ چلو اچھا ہے، تمہیں اس کا انعام ضرور ملے گا۔ وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے روشنی کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے پہلے اہلکار عارف کو خوف سے برا حال تھا اور اسے اپنا انجام بخوبی نظر آ رہا تھا۔ فرنش کمرے میں وہ بے تابی سے ٹہل رہی تھی۔ یکدم دروازہ کھلا اور ریاض اندر داخل ہوا۔ ہیلو بیبی، کیسی ہو؟ کیسا فیل ہو رہا ہے دوسری شادی کر کے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ روشنی کے تن بدن میں آگ لگی۔ ریاض، یہ مکاریاں چھوڑو، مجھے صاف صاف بتاؤ، مجھ سے شادی کرنے کا کیا مقصد ہے تمہارا؟ جہاں تک میری اطلاعات ہے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہاں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو وہ نہیں جانتا، اور وہ اتنی ضروری بھی نہیں ہے۔ اس نے تمہیں سب بتا دیا، حالانکہ میں تمہیں ابھی بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شروع کے دن خوب انجوائے کرنے کا میرا فل ارادہ تھا۔ خیر، اب تو یہ ممکن نہیں رہا۔ کیوں نہ پھر کام کی بات پہ آتے ہیں۔ میں ایک دلال ہوں، مگر صرف معصوم اور شریف لڑکیوں کے لیے۔ اڑیل، بد مزاج اور نافرمان لڑکیوں کے لیے میں ایک انسانی سمگلر ہوں۔ میں اڑیل اور سرکش گھوڑیوں پر وقت برباد نہیں کرتا۔ انہیں گوروں یا عراب لوگوں کے ہاں پارسل کر دیتا ہوں، اور وہ لوگ ان سرکش گھوڑیوں کا بہت کامیاب علاج کرتے ہیں۔ یہ بات تو تم بھی جانتی ہو، گوروں کو یہ نمگوار حسن کتنا پسند ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تمانیت ذلیل، کمینے اور گھٹیا انسان ہو۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ دوبارہ جیل جانے میں مجھے کوئی کباڑ نہیں ہوگی، مگر ایک رذیل انسان کا بوجھ اس دھرتی سے مٹا کر جاؤں گی۔ شوق سے قتل کر دو مجھے، بلکہ اس نے پتلون کی جیب سے بھاری ریوالور نکال کر اسے تھما دیا۔ مگر ایک بات یاد رکھو، میرے مرنے کے بعد تمہارا جو حشر ہوگا، اس کا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہارے سارے کوائف میری خفیہ ایجنسی کے پاس موجود ہے۔ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، وہ تمہیں ڈھونڈ لیں گے۔ 14 دن تک وہ خود تمہیں بمبوڑیں گے، اور اس کے بعد تم یورپ کے کسی بھی ملک میں گوروں کی بستر گرمانے پہنچ جاؤ گی۔ کیسا ہے میرا پلان؟ وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ روشنی کی آنکھیں بہہ گئی۔ ریاض، روشنی پھر بھی تمہیں قتل کرنا چاہے گی۔ روشنی کبھی بھی آنے والے وقت سے نہیں ڈرتی۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے ریوالور ریاض کی طرف سیدھا کیا اور ریاض کا رنگ ہلدی ہو گیا۔ اس نے ریوالور کے ٹریگ پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا، اور کمرے میں منڈلاتے موت کے پرندے نے ریاض کی طرف چست لگائی۔ روشنی نے ٹریگر دبایا اور ریوالور کی نال سے گولی نکلنے کے بجائے ٹرپ کی مخصوص آواز آئی، اور کمرے میں ریاض کا ایک طویل کہکا بلند ہوا۔ او مائی گاڈ، تم واقعی مجھے اتنا بے وقوف سمجھتی ہو؟ ہنستے ہنستے اس نے بے مشکل کہا، کمینے میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ اس کی طرف خطرناک تیوروں سے لپکی، مگر راستے میں ہی ریاض کا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ کمرے میں چٹاخ کی آواز گونجی اور روشنی 1 فٹ دور جا گری۔ اپنی اوقات میں رہو تم، میں تمہارا پہلے والا نشئی شور نہیں ہوں۔ میں تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں گا، اور یہ سچ بات ہے کہ مجھے تم جیسی اڑیل عورتوں کو قابو کر کے بہت مزہ ملتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہی نیچے بیٹھ گیا۔ روشنی آنسو سے رو رہی تھی۔ یکدم ریاض نے اس کے سلکی بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور پھٹکارتے ہوئے بولا، میرے سامنے یہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے روتی ہوئی نہیں، ہنستی ہوئی فرما بردار لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ 10 دن بعد سے تمہیں بھی کام پر جانا ہوگا۔ وہ اس کے بعد جھٹکے سے جھنجھوڑ کر اٹھ گیا۔ بلکہ تم سے مجھے کچھ اسپیشل کام کروانے ہیں۔ 10 دن میں تمہارے پاس خود کو طور پر تیار کر لو۔ وہ اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھا۔ اور ہاں، یہ رونا دھونا بند کرو، آج کی اس خوبصورت رات کو برباد مت کرو۔ چلو اٹھو، میں تمہاری کسی مذموم مقاصد میں شریک نہیں ہوں گی۔ اس نے خونخوار آنکھوں سے اسے دیکھا۔
ریاض چند سیکنڈ تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے دیوار پر لگی ایک گھنٹی بجائی۔ نتیجے کے طور پر 2 تنومند افراد اندر داخل ہوئے۔ میڈم کو C4 انجیکشن لگاؤ، اس نے اسمارٹ لہجے میں دونوں سے کہا اور خود باتھ روم میں گھس گیا۔ ایک نے آگے بڑھ کر روشنی کو دبوچ لیا اور دوسرا الماری سے انجیکشن اور سرنج نکال لایا۔ چھوڑو مجھے کمینے! روشنی کے اس کی قید میں تڑپتی مگر گرفت مضبوط تھی، وہ ہل بھی نہ سکی اور دوسرے انجیکشن نے اس کے بازوؤں میں کھوپ دیا اور وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ روشنی کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا، ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے مگر وہ بے ہوش نہ ہوئی تھی، بس حرکت کرنے کی طاقت جیسے بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ریاض لے کر باہر آیا تو اسے اس حال میں دیکھ کر بے ساختہ ہنس دیا۔ مجھے امید ہے اب ہماری رات زیادہ آرام سے گزرے گی۔ روشنی اسے ایک ٹک دیکھے گی، آنسو اس کی آنکھوں سے قطار در قطار بہنے لگے مگر وہ کچھ بھی کرنے سے یکسر معذور تھی۔ 10 دن اس نے کسی ذہنی کرب میں گزارے تھے، صرف وہی جانتی تھی۔ ریاض نے اسے طرح طرح کے ڈراوے دیے تھے اور جسمانی اور ذہنی تشدد نے اسے توڑ ڈالا تھا۔ انہی لمحوں میں خود کو واقعی ایک بے وقت چیز سمجھتی تھی۔ ایک بار اس نے خود کو ختم کرنے کی بھی سوچی مگر اس معاملے میں وہ بزدل ثابت ہوئی۔ چاقو ہاتھ میں تھا اور چاقو سے خود کو زخمی کرنے کی ہمت نظر تھی۔ میں تمہیں یہ نہیں گرم کرنا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس کے کرتوتوں کی تھوڑی سی فلم بنا کر لے آؤ، بس۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، تم جیسی شاطر لڑکی کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ شکر کرو تمہیں جسم فروشی کے لیے نہیں بھیج رہا۔ ریاض اسے گرا کر آج کا ٹاسک سمجھا رہا تھا۔ وہ ایک بار تم اس کی قابل اعتراض فلم بنانے میں کامیاب ہوگی تو دیکھنا میں تمہیں آئندہ 10 دن تک کوئی ٹاسک نہیں دوں گا۔ ریاض یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میرا یقین کرو۔ وہ ممنائی بیبی یہ تم سے ہی تو ہوگا، اس لیے تمہیں کہہ کر کرنے کے لیے۔ ریاض میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے رشتے کا ہی لحاظ کر لو۔ میری نہ جانے کتنی بیویاں ہیں، ریاض میں اتنی شاطر نہیں جتنا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ وہ یہ کام تو ویسے بھی مشکل ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اب ایک لفظ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دہاڑا۔ روشنی سہم گئی۔ جاؤ اور جا کر خود کو مینٹلی طور پر ریڈی کرو، رات تمہیں ہر حال میں جانا ہے۔ وہ نماک نگاہوں سے اسے گھورتی وہاں سے چلی گئی۔ بلیک کلر کے حجاب، اسموکنگ میک اپ اور نفیس سی ڈائمنڈ جیولری میں وہ واقعی ہی حسین لگ رہی تھی۔ بدن جھلکاتی ساڑی اور خوبصورت میک اپ، اس نے زندگی میں کبھی ایسے کپڑے، جیولری اور میک اپ کو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بلا شبہ پیاری تھی مگر جدت نے اسے نکھار کر حسین بنا دیا تھا۔ اسے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر شرم محسوس ہوئی، اس کی ساڑی واقعی بدن جھلکا رہی تھی۔ اس وقت ریاض کو کمرے میں داخل ہوا اور اسے دیکھ کر محبوط رہ گیا۔ تمہیں دیکھ کر تو دل کر رہا ہے کہ گولی مارو اشرف خان رن کو اور تمہیں لے کر دور نکل جاؤں، ساری رات تمہارے حسن کی آبیاری کے بعد ہی لوٹوں پھر۔ ریاض کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا اور وہ اس کی لحاظ کیے بنا ہی بے باکی سے کہہ گیا۔ روشنی شرم سے پانی ہو گئی۔ ریاض کام کی بات کرو، اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ باتیں میں تمہیں سب بتا چکا ہوں، پھر بھی میں ریپیٹ کرتا ہوں، تم جدھر بھیجی جا رہی ہو وہ ایک سیاسی جماعت کی لبرل پارٹی ہے جس میں ہمارے مخالف شامل ہے۔ اگلے مہینے الیکشن ہے اور ان کی پارٹی مضبوط ہے۔ لوگوں کے سامنے وہ نہایت دیانتدار خود کو ظاہر کرتی ہے مگر حقیقت ان سے مختلف ہے۔ وہ لوگ مغربی ذہنیت کے حامل نہایت گرے ہوئے لوگ ہیں۔ ریاض وہ تم سے زیادہ گرے ہوئے نہیں ہوں گے، یقین ہے مجھے۔ روشنی نے لقمہ دیا۔ میری بات غور سے سنو، ریاض نے اسے گھر کا وہ لوگ شراب کی بیٹی اور ہوا کی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں تم یہ خود دیکھ لو گی اور جو دیکھو گی اس کی فلم تیار کرو گی۔ ہمیں وہی سب لوگوں کو دکھانا ہے، بس یہ چنگاری ہوگی، اسے آگ کیسے بنانا ہے یہ ہمارا کام ہے۔ اور ہاں، وہ ساری لڑکیاں جو وہاں جا رہی ہیں ان میں سب سے حسین ہو تم ہوگی، تو نتیجے کے طور پر اشرف خان تم پر ہاتھ ڈالے گا۔ تمہیں بھی کوشش کرنی ہے کہ تم اشرف کے پاس زیادہ رہو کیونکہ وہی اس پارٹی کا لیڈر ہے۔ باقی سب کی بھی فلم ہو مگر اشرف کی خاص طور پر خلوت کی فلم ہو جب وہ کر رہا ہو۔ اور ہاں، وہ بہت کمینہ ہے، عورت اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ عورت کو دیکھ کر وہ پاگل ہو جاتا ہے، خاص کر جب اس نے شراب پی رکھی ہو، تو اس حالت میں تمہیں خود کو کیسے بچانا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اوکے، اینی کوسچنز؟ روشنی نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اور یہ مت سمجھنا کہ تم ہماری نظروں سے باہر ہو گئی ہو اور وہاں سے بھاگ نکلو گی، ایسا سوچنا بھی مت۔ بہت سی آنکھیں صرف تم پر نگاہ رکھی ہوئی ہوں گی۔ جب تم کال کرو
تمہیں ایک نمبر پر کال کر کے صرف اتنا کہنا ہے کہ مجرم کپڑوں سے باہر ہے۔ اتنا کہہ کر تم لان میں آ جانا، وہاں ہمارا بندہ تمہارا منتظر ہوگا، تم اس کے ساتھ بلا جھجک آ سکتی ہو۔ ریاض تم بہت خود غرض ہو، تم نے صرف اپنے کام کی پلاننگ کی ہے، یہ نہیں سوچا کہ میں کیسے درندہ سے نجات پالوں گی۔ وہ خفگی سے بولی، مجھے تیز نشہ آور سفوف چاہیے۔ وہ کس لیے؟ ریاض حیرانگی سے بولا، اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے۔ روشنی نے کندھے اچکائے، اوکے، بٹ یہ وہ کیا کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ریاض مسکرایا، بکواس بند کرو، تم میڈم کو نیکلس پہناؤ، ریاض نے ساتھ آنے والے لڑکے سے کہا۔ وہ آگے بڑھا اور ہاتھ میں لیا بلیک کلر کا باکس کھول کر اس میں سے نفیس سے چمکتا ہوا ڈائمنڈ کا نیکلس نکالا اور روشنی کی طرف بڑھا۔ میں خود پہن سکتی ہوں، ادھر دو مجھے۔ نہیں، اس میں خاص قسم کا لاک ہے، یہ تم سے نہیں لگے گا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اس نیکلس میں ایک طاقتور کیمرہ نصب ہے جو وہاں کی بہت تیز طریقے سے فلم بنا سکتا ہے، ہر چیز کو فوکس کر کے یہ کیپچر کر لے گا، تمہیں بالکل بھی زحمت نہیں کرنی ہوگی۔ ریاض نے اسے کیمرے کے بارے میں بریف کیا۔ ہاں یاد ہے، اس نے بے پرواہی سے ہاتھ جھٹکتے، اب جا اور جا کر میری مطلوبہ چیز لے کر آؤ۔ ریاض اسے گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے گلے میں نیکلس نما کیمرہ ڈالا جا چکا تھا اور وہ اسے سیٹ کرنے لگی۔ جب ریاض نے اسے پارٹی کے لوگوں کے بارے میں بریف کیا تو وہ اس سے بڑھ کر درندے ثابت ہو رہے تھے۔ وہ سب جامے سے باہر ہو رہے تھے، اسے لگا تھا کہ وہ کسی جنگل میں آ گئی ہو، جیسے جہاں سب بے لباس ہوں، جہاں کوئی قانون، کوئی تہذیب، کوئی اخلاقیات نہ ہو۔ اسے یہ سب دیکھ کر بے حد افسوس ہوا، اور ان سب لوگوں کو وہ خود بھی ٹی وی پر دیکھ چکی تھی، جہاں وہ سب نہایت مہذب نظر آتے تھے، مگر آج ان کی حقیقت دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا۔ ایسے منافق لوگوں کا یہ مغربی انداز واقعی اس قابل ہے کہ لوگ اسے دیکھیں۔ ہماری بولی بالی عوام کو یہ لوگ کتنی آسانی سے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اس نے یہ سب دل میں سوچا۔ مغربی طرز کی اس محفل میں شراب پانی کی طرح بہائی جا رہی تھی اور لڑکیاں بھی مدہوش ہوئی ان کی جھولیوں میں پڑی تھی۔ روشنی نے بھی نہایت عیاری سے ہر شخص کی فلم بنائی، مگر وہ ہاتھ کسی کے نہ آئی جب بھی کوئی جامے سے باہر ہونے کے پہلو بچا لیتی۔ پھر رفتہ رفتہ محفل سرد پڑنے لگی، کچھ لوگ رخصت ہونے لگے اور کچھ لڑکیوں کو آغوش میں دبائے رہائشی حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ ایک طرف کھڑی لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب کسی نے اسے پیچھے سے آ کر دبوچا اور اس کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ جی تو فرینڈز، یہ ناول آپ کو کیسا لگا مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ اس کا نیکسٹ پارٹ سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔